اوکے 33 بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا تعارف کروائیے، مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے، اور اس حساب سے آپ کو ٹائم الاٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، 2 منٹ کا ٹائم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینے کی سزا ہے جی۔ نہیں میں کیا کر رہا، میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، میری عمر 19 سال ہے، آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، تو میرا تو اتنا علمی لیول نہیں ہے کہ آپ سے ڈبیٹ کر سکوں، میں تو بیسیکلی یہاں سیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے بیسیکلی سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہمیں یعنی کہ ایک بندہ جیسے میں ہوں۔ آپ سے برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ جی وہ جو میں نے آگے بات کہی تھی نا کہ ہم چونکہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں تو گفتگو کے اندر پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میں نے مذاق میں نہیں کہی تھی، وہ میں نے سیریسلی کہی تھی۔ سو پلیز پورے اعتماد کے ساتھ بات کریں، یہ نا کہ ہم تو سیکھنے آئے ہیں اور کوئی بحث کرنے نہیں آئے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات ہے۔ بھائی آپ پورے اعتماد سے بات کریں، یہاں عزت احترام سے بات ہوتی ہے، آپ کو کیوں یہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں؟ say whatever you have to say۔ نہیں 33 بات کی جگہ یہ پہ کچھ لکھ دیں۔ میرا نا اتنی اسٹڈی نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا۔ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، بات کیجیے آپ۔ نہیں تو میں اس وقت بیسکلی ڈی تھیس جو ہوتے ہیں، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تو ہے لیکن کیا اس کا نام ہے، وہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ کہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہمارے سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات اس کی جو مطلب کہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ تو جیسے کہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مطلب کہ ایک خدائی کلام ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کے اندر وہ مطلب کہ ہمیں تھوڑی سی جو سائنٹیفک وہ کہہ لیں گے ایسے تھوڑی سی مسئلے ملتے ہیں جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی خدائی کلام نہیں ہے، اور کیا اس کا نام ہے، یہ ایک کسی انسان کا لکھا ہوا، ایسا شک جاتا ہے۔ تو میں بیسیکلی آپ سے ایک قرآن اینڈ سائنس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے اندر اتنے زیادہ سائنٹیفک میں ایسی آیت ہے جن پہ ہم ایک مسئلہ آتا ہے، ہم انہیں غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن میں کہ وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں سائنس سے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں آگے عرض کر چکا ہوں اس بات میں کہ دیکھیں، قرآن اور سائنس پہ بات کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم سائنس کو ایبسلوٹ ٹروتھ کے طور پہ ہم پروو کریں اس کو۔ وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سائنس ایز این انٹرپرائز ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم ٹروتھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ ڈائنامک ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، ہر روز نئی نئی اسٹڈیز آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک چیز جو روز چینج ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ قرآن کو تو جج نہیں کریں گے جو باڈی آف نالج ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، اور پریکٹیکل ریزنس ہیں، یعنی کہ آج آپ ایک چیز پہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے مجھے قرآن ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ آج ہماری سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، تو کل اگر وہ چینج ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساتھ قرآن کو بھی ہم اب ٹھیک ماننا شروع کر دیں گے اس لیے کہ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے بالکل نہیں جو قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے آپ اسے پڑھیں، اس میں وہ آیات جن کا تعلق بایولوجی کے ساتھ ہے، کوزمولوجی کے ساتھ ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، but leave it there. Don't ever think کہ مجھے اس کی بالکل ٹھیک سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ آئے گی آپ کے اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیات جو سائنٹیفک نالج رکھتی ہیں وہ آرٹفلی ویگ ہیں کہ آپ جس زمانے میں بھی ہیں آپ کو اس زمانے کے حساب سے وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو سورج ہے اور چاند ہے، دن رات یہ اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب فینومنالوجی کے اعتبار سے یعنی کہ جو مظاہرات ہیں، جو مظاہر آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، جس زمانے میں لوگوں کے لیے جیو سینٹرک ماڈل تھا، اس کو ٹھیک سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور سورج اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھ کے وہ دیکھ سکتے تھے کہ یار آور انڈرسٹینڈنگ از کہ زمین کے آگے جو یہ گھوم رہا ہے نا یہ، تو ہاں ٹھیک ہے زمین کے آگے پیچھے ہوگا۔ قرآن میں زمین کے آگے پیچھے کا لکھا نہیں ہے، وہی لکھا ہے کہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے، زیادہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہمیں اب پتہ ہے کہ سورج زمین کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہا ہے لیکن سورج گھوم رہا ہے، تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں کے گھوم رہا ہے۔ سو ہر زمانے کے اعتبار سے سائنٹیفک نالج بڑھتا رہتا ہے، اس لیے قرآن کو ایون اگر کوئی سائنٹیفک چیز آپ کی قرآن کے ساتھ 100% ایکوریٹلی اس کے ساتھ اگری بھی کرتی ہے تو پھر بھی ہم سائنس کو معیار نہیں مانتے، اس لیے کہ کل وہ چینج ہو سکتی ہے۔ آگے میں نے کتنی ایگزامپلس دی ہیں، کتنی ایگزامپلس دی ہیں ایوولوشن کے حوالے سے، کتنی ایگزامپلس دی ہیں میں نے
اس کے علاوہ یہ کائنات کا ایٹرنل ہونا اینڈ سو فورتھ، یعنی بہت سی باتیں ہیں تو وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آئنسٹائن کی میں نے اگزامپل دی تھی، پتہ نہیں آپ لوگ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے، میں دوبارہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آئنسٹائن نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزام پیپر جو بنایا، اس کے کولیگ نے اسے کہا کہ یہ وہی پیپر تو نہیں لگ رہا جو ہم نے پچھلے سال اسٹوڈنٹس کو دیا تھا، انہی اسٹوڈنٹس کو، یعنی کہ اسٹوڈنٹس بھی چینج ہو گئے تھے. اس نے کہا ہاں جی وہی ہے. اس نے کہا پھر دوبارہ دینے کا فائدہ کیا؟ اور اس نے کہا اس لیے کہ the answers have changed. ان کے ایک سال میں سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے کہ یہ سوال وہی ہیں لیکن ہماری ریسرچ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب جواب اس کے چینج ہو چکے ہیں. تو میں اس چیز کو بیس بنا کے میں کیوں کہوں کہ قرآن میں دیکھیں جی یہ ٹھیک نہیں لکھا اور وہ ٹھیک نہیں لکھا اور یہ لکھنا لکھا. دیکھیں سائنس ان مینی ویز فلاسفی کی طرح ہوتی ہے. انفیکٹ فلاسفی آف سائنس میں بات کہی جاتی ہے کہ ہر سائنٹسٹ ایکچولی فلاسفر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کا سیلف ہے یہ فلاسفی میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز. یعنی مثال کے طور پہ دیر از ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور وہ خوبصورت پھول ہے، but then ایک آپ ہے، ایک پھول ہے. یہ پھول کا خوبصورت ہونا اینڈ ایوری تھنگ ایلس، اس کی ایستھیٹک سائڈ، اس کی بیوٹی سائڈ، یہ آپ کے اور پھول کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک میڈیم ایسا ہونا چاہیے that tells you کہ یہ پھول خوبصورت ہے. It has to be there, right? Something in between these two entities. تو جو سائنٹسٹ ہوتا ہے نا وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو دیکھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، انفارمیشن کو دیکھ کے، ڈیٹا کو دیکھ کے that may or may not be true. اس کی روشنی میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے قرآن کو دیکھوں گا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. سوری بات تھوڑی لمبی ہو گئی but this is our approach. جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ تو ان مطلب کہ آیات کے قرآن کے بارے میں سے جو ایک ویگ سینسز ہے جن کی مطلب کہ ہم کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے، ہم جن کے سے مطلب دوسرے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی قرآن میں آیات آئی ہیں جو بالکل کلیئر کٹ ہے، جیسے کہ تخلیق کا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح ہوں گی. اور ایک جو قرآن میں ہے کہ ہم نے آسمان کو ان کے ستون ان کے ذریعے کھڑا کیا گیا. اب یہ ایسی کلیئر ایک چیز کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو سائنٹیفکلی اسپیکنگ کیا پرابلم ہے کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی؟ واٹ از پرابلم؟ یہ لاسٹ کوسچن ہے، کالرز بہت ویٹ کر رہے ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہمیں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ سیل جو ہائپوتھیسس ہے، جیسے کہ جو ایک سیل تھا وہ سیل بنا تو اس میں تو پتلا کوئی بنا یا روح پھونکنے والی تو کوئی بات نظر نہیں آتی. ایک سیل کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ بنا؟ لیکن یہ سائنٹفک اسٹڈیز ہیں جتنی بھی ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بعد میں انہوں نے مجھے ایک سائنٹیفک اسٹڈی آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو یہ کہے کہ بیونڈ a shadow of a doubt پہلا سیل بنا تھا؟ میں آپ کو 10 بتا سکتا ہوں کہ پہلا سیل بن ہی نہیں سکتا تھا، جس طرح سے یہ کہتے ہیں اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے کہ میں نے خود تو کوئی اسٹڈی نہیں کی، میں نے ایتھیسٹ کو سنا ہے جو اس بات کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا اس سے پوچھیں نا، اب آپ کی عمر کم ہے مجھ سے تو میں ہوپ اگر آپ کو بیٹا کہہ کے کہوں تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. میں واقعہ سے بہت چھوٹا ہوں. دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ فلاں کلیم ہے تو ہم اس کو ٹھیک مان لیں، اور اگر ٹھیک مان لیں تو کس کو مان لیں؟ اس کی ٹھیک بات کو ٹھیک مان لیں جو یہ کہتا ہے کہ پروٹین نے خود کو RNA نے خود کو پروٹین کی فارم میں فولڈ کر لیا تھا، یا اس کی مان لے جو کہتا ہے کہ نہیں تھرمل وینٹس کی تھیوری ہے کہ نہیں وہ وہاں پہ تھیوری نہیں ہے، ہائپوتھیسس ہے کہ نہیں یہ پانی کے نیچے جو ہے یہ ساری کی ساری لائف کا اسپونٹینس اور وہاں پہ پہلا سیل بننا ہے سو فورتھ. وہ ایک ہائپوتھیسس ہے اور وہ ہائپوتھیسس اس بیس پہ ہے کہ ہم نے ایوولوشن کو اگر ٹھیک ثابت کرنا ہے دین اٹ ہیز ٹو بی دیر. میرا بچہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ سائنس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسمپشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی تھیوری کو نیسیسیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ کسی تھیوری کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ نیسیسری ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر ہماری تھیوری آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسٹرنگ تھیوری سے، پھر ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. شاید آپ نے یہ بات کبھی سنی ہو، میں کہہ نہیں سکتا، کہ اپ ٹو 11 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. سنی یہ بات آپ نے؟ سنی ہوئی ہے لیکن زیادہ پتہ نہیں ہے. ہاں اب 11 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، رائٹ. اب ہمیں پتہ ہے کہ 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. آئنسٹائن کی مان لے تو 4 کر لیتے ہیں، وہ وقت کو بھی ڈائمینشن کہتا تھا. آئی تھنک ہی ہیز اے گڈ ریزن ٹو سے دیٹ. چلیں ہم 4 مان لیتے ہیں. اب یہ جو باقی 7 ڈائمینشنز ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ کسی نے دیکھی ہیں؟ کسی نے آبزرو کی ہیں؟ اینڈ دی آنسر از نو. بٹ دین وائی ڈو وی تھنک کہ
11 डायमेंशंस हैं। well, रीज़न उसकी ये है कि ये जो हम एक यूनिवर्सल थ्योरी बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग थ्योरी बना रहे हैं, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट ये है कि 7 डायमेंशंस ऐड की जाएं तो ही ये थ्योरी ठीक साबित होती है। वो 7 डायमेंशंस हैं नहीं, लेकिन उसके मैथ्स को ठीक साबित करने के लिए वी हैव टू क्रिएट कि देयर आर 7 अदर डायमेंशंस, अदरवाइज स्ट्रिंग थ्योरी टेनेबल नहीं है। इन इवोल्यूशन वी डू एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हमारे पास फर्स्ट सेल का कोई एविडेंस नहीं है, नॉन व्हाटसोएवर, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी को ठीक साबित करने के लिए हमने अस्यूम करना जरूरी है कि एक सेल से ही सारा कुछ इवॉल्व हुआ है, वेराज उसके खिलाफ बहुत सा एविडेंस है, बहुत सा। क्योंकि ये जो आपने बात की है ना अपना कैसे कहते हैं, लफ्ज मेरे ज़हन से स्किप हो गया, माफी चाहूंगा। फर्स्ट सेल जो 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 ट्री है उसके लिए कि जो डार्विन ने एक ट्री बनाया था, उस ट्री को इतनी दफ़ा रिवाइज किया गया है कि यू नो फॉर एग्जांपल उसमें पहले आर्किया नहीं था, फिर आर्किया उसमें डाला गया, और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ मॉडल्स करते करते नाउ वी हैव बंच ऑफ ट्रीज, बट ट्रीज डोंट एड अप। लेकिन ये इस सेल की थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि हमने अगर ट्री को बैक ट्रैक करना है, ट्रेस बैक करते करते करते, इट नेसेसिटेट्स कि कोई एक सेल होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ सिंगल सेल। ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन जैसे हमारे पास 7 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी में कि जो है नहीं, बट इट इज नेसेसरी कि वो हों, ये बिल्कुल ऐसे ही कि नेसेसरी वो हो। लेकिन अब हमारे पास बुश है, यानी कि ट्रीज आइडिया ऐसा ऐसा आउट ऑफ डेट होता जा रहा है, बिकॉज हम जब देखते हैं कि ऐसी स्पीशीज में जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे नेवर हैड अ लास्ट कॉमन एंसेस्टर, तो अब जो है वो मॉडल ऐसा ऐसा खत्म होकर नया बुश का मॉडल आ रहा है कि नहीं वो एक बुश है, इट्स नॉट अ ट्री। सो उसको ठीक साबित करने के लिए हमने अस्यूम किया हुआ है कि देयर हैड टू बी अ फर्स्ट सेल। इट्स नॉट कि ये कोई साइंसी हकीकत है कि देयर इज अ फर्स्ट सेल। इससे आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा, उसका रूप फूंकना, इस फर्जी कहानी से उसको कोई खतरा नहीं है। अच्छा, इनसे इजाज़त ले ले, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कैसर भाई, आपने इनको बच्चा कहा, खुदा न खास्ता अगर मेरी शादी भी होती तो इसी एज का बच्चा होता। तो मेरा बच्चा, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये जुमले बोले ना कि वो रूह फूंकी, पहला सेल बनाया, तो जनाब वो पुतला बनाया, रूह फूंकी, उसको जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना, उसको जिस तरीके से आप कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ भी गलत है। क्योंकि आमतौर पर जो एथियस्टिक फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होकर माइंड कुरान की टर्मिनोलॉजीज को समझता है, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता है, तो वो इसी तरह की पिक्चर सोचता है कि पता नहीं हाथों से पुतला बन रहा है, और पुतला बन के होंठ हैं, मुंह है, वो आगे से फूंक पड़ती है तो रूह अंदर चली जाती है, वो इस तरह की चीजें सोच रहा है। तो सबसे पहले इस चीज से आप इज्तनाब करें, पहले समझ लें कि जब ये टर्म्स कुरान के अंदर आई, इनसे मुराद क्या है, या आपके माइंड के साथ सिंक्रनाइज करने के लिए बहुत सी चीजें कही जाती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट उस तरीके से या उस तरीके से परफॉर्म या प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया।